السلام علیکم سیجیٹیرس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بڑی اہم تبدیلیاں آپ کے برتھ چارٹ میں پیدا ہوئیں، اس میں جو چیز ڈسکس کرنے والی ہے اور جو آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ گاہے بگاہے میں آپ کو مختلف بتاتا رہا کہ اس پلینٹ سیٹرن زحل جسے کہتے ہیں وہ آپ کے فورتھ ہاؤس میں موجود تھا۔ فورتھ ہاؤس آپ کا پائسس کا ہاؤس ہے۔ سیٹرن پائسس میں موجود تھا تو اس میں اس سے متعلق بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو ہم پچھلے سالوں میں ڈسکس کر چکے، اس لیے میں اس کے اوپر نہیں آؤں گا۔ اب یہ ستارہ 15 فروری کو یہاں سے موو کر کے سوئچ کر کے یہ اگلے 3 سال کے لیے آپ کے ففتھ ہاؤس میں انٹر ہوتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ جوپیٹر جسے خدا کی رحمت بھی کہتے ہیں ایگزالٹڈ پوزیشن میں آپ کے 8th ہاؤس میں موجود ہے۔ اس نے آپ کو گو کے فورتھ ہاؤس میں اگر ریلیشن شپ ستاروں کا اچھے نہ ہو تو بہت سے لوگوں کے لیے بڑی ڈسٹربنس پریشانی کے سبب بنتے ہیں، لیکن آپ کے لیے یہ اوورآل میں دیکھتا ہوں تو یہ اچھا تھا، کوئی ڈیفیکلٹ نہیں تھا۔ البتہ 15 فیب کے بعد جو پلانٹری پوزیشن بنی ہے یہ تھوڑی سی آپ کے لیے چیلنجنگ ہے۔ چیلنجنگ اس سینس میں ہے کہ یہاں پہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کے لیے رسپانسبلٹیز کا ایریا بڑھ جاتا ہے، فیملی کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر زیادہ آتی ہیں، فرینڈ سرکل آپ کا محدود ہونے لگتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی جتنا سوشل سرکل تھا وہ لمیٹڈ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کبھی آپ خود اپنی وجہ سے، کبھی لوگ اپنے کاموں کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹینس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ سے آپ ایٹ ٹائم آئسولیٹڈ فیل کر سکتے ہیں، تنہا فیل کر سکتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادیاں، بچوں کی زندگی کے بہت سے مسائل کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی ڈفرینس آف اوپینین پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ پازیٹیو انداز سے ہوتا ہے، آپ آپس میں فیملی میں ڈیبیٹ کرتے ہیں بہتری کے لیے، ایگو کے لیے نہیں، بات منوانے کے لیے نہیں بلکہ بات سمجھنے کے لیے، تو یہ ایک بہترین پیریڈ ہے جس میں جا کے فیملی کے لیے، اپنے لیے، کریئر کے لیے چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں آپ کی ٹرانسفر، پوسٹنگ، کاروبار کے سلسلے میں آپ کو گھر سے پرے بھی جانا ہو سکتا ہے، ڈسٹینس ٹریول بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، دور بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کی فیملی کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، بچے آپ سے تھوڑا سا ڈسٹینس پہ آ جاتے ہیں، آپ کے لیے خود ان ساری چیزوں کو مینج کرنا سٹریسفل ہو جاتا ہے۔ جاب کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اگر جاب آپ نے سوئچ اوور کیا ہے، چینج کرنا چاہتے تھے، بزنس میں آتے ہیں تو یہ آپ کا ٹرائل ٹیسٹڈ پیریڈ ہے جس میں بھی جا کے پھر آپ بہت زیادہ فوکسڈ ہوں گے، کنسنٹریٹ کریں گے اپنی کامیابی کے لیے، اپنی سکسیس کے لیے، اور پھر یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے شاید آپ اس طریقے سے اپنی سوشل لائف کو چلا نہیں سکتے، فیملیز کے ساتھ اس طرح ٹائم نہیں دے سکتے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں نارمل ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، کیونکہ اسٹرالوجیکل سائن کا خوبی یہ ہوتی ہے کہ 3 3 سال بعد یہ ستارہ گھومتا ہے اور پھر جس ہاؤس میں جیسے آتا ہے تو اس کے مطابق اور وہاں کے مسائل بھی پیدا کرتا ہے، وہاں کے بارے میں ہمیں تربیت بھی دیتا ہے کہ اس میں اس طرح کے حالات جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم نے اسے کس طریقے سے نپٹنا بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں نیچر کی تربیت کا ایک پروسیس ہے انسانوں کے لیے، اس لیے اس کو اسی انداز سے سمجھنا چاہیے۔ اچھا یا برا وقت نہیں ہوتا، مشکل ہوتا وقت، اور مشکل وقت کبھی بھی آئے اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس میں کوئی نہ کوئی لیسن، کوئی نہ کوئی لرننگ، کوئی نہ کوئی تربیت ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کا ٹائم اس طرح کا ہے۔ اچھا، سیکنڈ چیز یہ ہے، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں آپ انکم کے ساتھ سکیئر بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، 8th ہاؤس کے ساتھ سکیئر بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو ایسا بزنس اسپیکولیشن، کوئی ٹیمپٹیشن، کسی نے بہت زیادہ منافع کا اٹریکشن دی، اس میں انویسٹ کرنا، گیملنگ، اسٹاک ایکسچینج جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، سنی سنائی کے اوپر آپ جاتے ہیں، تو یہ اسپیکولیشن انویسٹمنٹ، سنی سنائی شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ جس میں آپ کی فزیکل انوالومنٹ نہیں ہوتی، لیکن جسے کہتے ہیں شارٹ کٹ اینڈ کوئک منی کے خیالات ہوتے ہیں، اسے ذرا سا اوائڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کہ جوپیٹر آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے 8ویں گھر میں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی کچھ ایسا انفلوئنس بنتا ہے لوگوں کا، دوستوں کا، کہ ہم اس انفلوئنس میں آ کے کچھ نہ کچھ کر بیٹھتے ہیں۔ تو آپ کے لیے یہی ہے کہ جب کوئی ایسی پوزیشن بنتی ہے تو آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا
مشاورت والا فیکٹر رکھنا چاہیے، دوستوں سے ڈسکس بھی کرنی چاہیے اور مشورہ کر کے تھوڑا سا ٹائم لے کے کوئی ایسا اسٹیپ لینا چاہیے۔ ٹریول، لانگ ٹرم ٹریول، اس کے لیے پلاننگ کا وقت ہے، سوچنے کا وقت ہے۔ جوپیٹر ابھی آپ کے 8th ہاؤس میں ہے، جب یہ آپ کے 8th ہاؤس سے نکل کے 26 جون کو جائے گا، لیکن اس کی آپ کو پازیٹیو اثرات ایک مہینہ پہلے سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کے لیے بھی فیوریبل ہوگا۔ اگر آپ شفٹنگ چاہتے ہیں، موو کرنا چاہتے ہیں، سٹی ٹو سٹی جانا چاہتے ہیں، کنٹری ٹو کنٹری، تو یہ ٹائم اس کے لیے بھی فیوریبل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پلاننگ کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جاب چھوڑی تھی، بزنس کرنا چاہتے ہیں، بزنس کے حوالے سے اگر آپ آلریڈی ہوم ورک کر رہے تھے، چل رہا تھا سلسلہ، تو اس میں آپ کو شاید حسب خواہش رزلٹس اس طرح سے نہ ملیں۔ ڈسکریج ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ورلڈ وائڈ جو بزنس اکانومی کی صورتحال ہے وہ افیکٹ کرتی ہے۔ دوسرا پلانٹری پوزیشن یہ ہے کہ آغاز اچھا ہوتا ہے، پھر سڈنلی رسپانس سلو ڈاؤن ہوتا ہے، تو ہم ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں۔ کنسسٹنسی، کنٹینیوٹی از کی ٹو سکسیس، اس لیے اس کو ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، گھبرانا نہیں۔ تیسرا بڑا امپورٹنٹ جناب فیکٹر جو آپ کے ساتھ بنتا ہے وہ بنتا ہے آپ کی مرکری پوزیشن۔ مرکری پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کی فوکسڈ اور جسے کہتے ہیں ٹارگیٹڈ اپروچ جو ہے وہ اپنی زندگی کے مسائل کو سامنے رکھ کے اچیو کرنے کی ہوتی ہے کہ مجھے اگلے 1 سال میں کیا کیا کرنا ہے، کیونکہ سیٹرن ابھی 5th ہاؤس میں آیا، اس لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کی گولز بڑے کلیئر ہونے چاہیے، بڑے سیٹ ہونے چاہیے۔ اسی طرح آپ کے پروفیشن میں آپ کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، فردر ایجوکیشن کی ضرورت ہے، آپ اس کے لیے بھی فارن ٹریول تک بھی کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ تھوڑا سا فیکٹر ایسا ہے کہ جہاں شاید آپ کو اپنے مرضی کے کالجز ایڈمیشن لینے کے لیے ذرا زیادہ محنت کرنی پڑے، زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے، ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ کی پسند ہو وہاں آپ کو شاید رسپانس بھی نہ ملے، لیکن آلٹرنیٹ از آلویز اویلیبل دیئر۔ اس کا مطلب اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں تو اسے کبھی یہ نہ لیجیے کہ نہیں ہوگا، بلکہ جب کہا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو ایکسٹرا ورک کرنا ہے اور آپ نے اپنے اوپر چیلنج لے کے آنا کہ نہیں میں نے پھر یہی کرنا ہے۔ پھر کیوں نہیں قدرت سنے گی؟ دیکھیں محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی، انشاءاللہ اس کی طرف سے صلہ ہمیشہ آپ کو ملتا ہے۔ بچوں کو تعلیمی سلسلے میں اگر کوئی پرابلمز آ رہی ہیں، آپ نے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے۔ اگر کوئی سبجیکٹس، کوئی چیزیں ان کے لیے مشکل کا سبب بن رہی ہیں، آپ نے انہیں گائیڈ کرنا ہے۔ کوئی ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنے۔ یہ بچوں کے ساتھ آپ کا پیریڈ جسے کہتے ہیں سیٹلمنٹ کا پیریڈ ہے، اپنے آپ کو ان کے ساتھ ان ٹچ کرنے کا وقت ہے، ایک فرینک لیول بنانے کا وقت ہے، دوست کرنے کا وقت ہے، اپنے اندر جو بیریئر ہیں انہیں ختم کرنے کا وقت ہے۔ اسی طرح فرینڈس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کس قسم کے آپ کے گرد دوست ہیں اور آپ کیا ان کو ڈیو رسپیکٹ، ڈیو ٹائم دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے۔ کبھی کبھی خود آپ کو احساس ہوتا ہے لونلینس کا، تنہائی کا، یہ آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، کیفیت ہوتی ہے، بن جائے گی۔ لوگ آپ کے گرد ہوں گے، انیشیٹو آپ کو لینا ہے کہ آپ کس طریقے سے ان کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں اور اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ کو کلیئر کرتے ہیں۔ سو دوستو یہ ایک بڑی ڈیٹیل سی ڈسکشن ہم نے آپ کے ساتھ کی۔ اس کے بعد تحقیقی شعبے میں ایم فل پی ایچ ڈی کرنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک بڑا بہتر سلسلہ ہے۔ اگر آپ نے ماسٹرز کے بعد گیپ لیا تھا، آگے جانا چاہتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے، فردر ریسرچ کے لیے، تو یہاں پہ بھی آپ کو آسانیاں ہوں گی۔ آپ کو کوئی یونیورسٹی، کالج کچھ نہ کچھ آپ کو ملے گا۔ شارٹ ٹرم لیو لے کے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا، اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں۔ دوسرے شہر، دوسرے ملک تک میں بھی رسائی ممکن ہے، کیونکہ میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں اگر آپ اسکالرشپ ایکسپیکٹ کریں گے آپ کو وہ بھی مل سکے، بھلے آپ کی عمر 30 سال ہے، 55 سال ہے، یہ میٹر نہیں کرتا، یہ چیزیں ہونے والی ہوتی ہیں۔ میرج کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں یہ کہوں تو ہاں، البتہ اگر آپ کی اپنی فرینڈ سرکل میں پسندیدگی کے ساتھ کوئی چیز آ رہی تھی تو اسے جلد سے جلد فیملی کے ساتھ لائیے، ڈسکس کیجیے گا، ڈیلے نہ کیجیے گا۔ لیکن اگر آلریڈی آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی ایسی ججمنٹ ہے، کوئی ایسی فیئرز ہیں، تو اس کو ڈسکس کیجیے گا، جلدی نہ کیجیے گا۔ مشورہ میرا یہ ہوگا کہ 1 ڈیڑھ مہینہ گزارنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تعلیمی معاملات کی ہم نے بات کی، اسی کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی غیر محسوس طریقے سے نا کچھ لوگ ہماری زندگی میں انٹر ہوتے ہیں۔ میں اپوزٹ جینڈر سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں، اس سلسلے میں ذرا سا آپ نے احتیاط کر، کیونکہ یہ 5th ہاؤس جب یہ ہوتا ہے، سیٹرن آتا ہے، تو یہ آپ کی
ریپوٹیشن اور آپ کی روٹین کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرتا ہے، انفلوئنس آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی ایسی خواہ اسکینڈل یا چیزوں کا حصہ بن سکتے ہیں، اس لیے جہاں کہیں کوئی ایسی ہوا یا ایسی مزاج ہے اسے بھاگ جائیے گا۔ مدد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ، بھلے آپ مدد کے لیے کسی کے لیے جا رہے ہیں لیکن اس کے ریپرکشنس آپ کو اگر دکھائی دیتے ہیں غلط ہے تو اسے چھوڑ دیجیے گا، اس میں انوالو نہ ہوا جائے کیونکہ ٹائم تھوڑا سا اسی طرح کا جو آپ کو تھوڑا سا احتیاط کا تقاضا بھی دیتا ہے۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اٹس اے گڈ بلڈ پریشر شو، اس کا خیال رکھیے گا، لپڈ پروفائل، یہ جنرل آپ کی چیزیں ہوتی ہیں سیجیٹیرین، اور دوسرا آپ کی لوور بیک ہڈیوں میں درد اور جوڑ، یہ جنرلی یہ صورتحال ہے اس ایک مہینے کی۔ نیکسٹ کیا کہتے ہیں ستارے لے کے آپ کی زندگی میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب بھی کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ خدا حافظ۔